الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى في موضع آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم و مکرم عزیز ساتھی اور بزرگوں، گزشتہ چند جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کے بچانے کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی. اب چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، آئندہ چل کر 12 ربیع الاول کا دن آپ علیہ السلام کی پیدائش کا دن آنے والا ہے. اسی مناسبت سے اس مہینے میں کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عرض کی جائے. ایسے سیرت طیبہ کے بہت سارے پہلو ہیں، ہر پہلو کو اگر زندگی بھر بھی ہم بیان کریں تو بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے، سنتے سنتے تھک جائیں گے، لیکن کما حق کہو آپ کی سیرت طیبہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہر سیرت بیان کرنے والے نے آخر میں یہی کہا لا يمكن الثناء كما كان بعد حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ حبیب کبریہ خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. بزرگوں، ہم آپ کی سیرت کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ خود قرآن کریم میں آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور آپ کا ذکر بیان کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن نے آپ کے شہر کی قسم کھائی. لا اقسم بهذا البلد، قرآن نے آپ کی زلفوں کی قسم کھائی. وَالضُّحَى، قرآن نے آپ کی عمر کی قسم کھائی. لَعَمْرُكَ، تو قرآن نے آپ کے ذکر خیر کو بیان کیا ہے. ہم جو بیان کرتے ہیں مختصر اس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ، یا یوں سمجھ لو کہ تھوڑا سا چھینٹا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اور عشق کیسے پیدا ہو جائے.
اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے ہر وقت اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور آدمی ہر وقت اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے جس کی محبت ہوتی ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، ہمارے دل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ہم آپ کا ذکر خیر بولیں گے اور آپ کے ذکر خیر کو سنیں گے کہ ہمارے دل میں ہمارے نبی کا عشق ہے، محبت ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں جہاں کہیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں زبان کو اٹھایا جاتا ہے اور زبان کو کھولا جاتا ہے اور آپ کی شان میں گستاخانہ الفاظ بولے جاتے ہیں، اس کا صحیح معنوں میں جواب یہی ہے کہ ہم اور زیادہ ہمارے دل کے اندر اپنے نبی کا عشق پیدا کریں، اپنے نبی کی محبت کو پیدا کریں۔ یہ سب سے بڑا باطل کو جواب ہے۔ ایک تو یہ کہ زبان کے ذریعے سے، احتجاج کے ذریعے سے، حکومت تک آواز پہنچانے کے ذریعے سے کہ جو نبی کے خلاف میں بکتے ہیں، بولتے ہیں، ہم جو آواز اٹھاتے ہیں وہ بھی محبت ہے، لیکن حقیقی معنوں میں سچا عشق اور سچا عاشق اور سچی محبت والا وہ ہے کہ جو ہمارے نبی کے خلاف آواز اٹھے ہم اپنے نبی کے لیے اپنے تن من دھن اور اپنے آپ کو اور اپنے پورے ہر اعتبار سے جو قربانی کا تقاضا آئے اپنے آپ کو پیش کرے۔ یہ ہے حقیقی محبت، اور یہی عشق اور یہی محبت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ صحابہ کے دل میں جو عشق تھا، جو محبت تھی، یہ عشق اور محبت کا کچھ حصہ بھی اگر ہمیں مل گیا تو سمجھ لو ہماری دنیا اور ہماری آخرت بن گئی، ہماری دنیا اور آخرت بن گئی۔ کہ صحابہ ہر وقت نبی کے لیے تڑپتے تھے، نبی کے لیے، نبی کی زیارت کے لیے، نبی کے دیدار کے لیے۔ جب تک صبح ہو جاتی اور نبی کو دیکھ نہیں لیتے تھے وہاں تک صحابہ کو چین نہیں آتا تھا، اور صحابہ نبی کے حجرے کے پاس میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے رہتے تھے کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور ہم نبی علیہ السلام کا دیدار کر لے اور نبی علیہ السلام کی زیارت کر لے۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کے دلوں کے اندر بھی ہمارے نبی کا عشق کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، کوٹ کوٹ کر کے دل میں عشق بھرا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو غزوہ تبوک کے اندر اپنا سارا مال لا کر کے نبی کے پاس میں رکھ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ میرا سارا مال ہے، آپ اس کو جہاں چاہے خرچ کرو، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لے کر کے آئے تو حضرت عمر یوں سمجھتے تھے کہ میں اپنا سب کچھ مال لے کر کے آیا ہوں، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لے کر کے آئے تو گھر میں جھاڑو لگا دی اور پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، کہ نبی کے نام پر قربان کرنے کے لیے سب مال رکھ دیا۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اوپر پہنچے اور رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور آپ کو ساتھ میں چلنا ہے۔
حضرت ابوبکر کو پہلے سے پتا تھا کہ اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ملنے والا ہے اور میں ساتھ میں آپ کا رفیق بننے والا ہوں، اس لیے جس وقت سے پتا چل گیا تھا رات کا سونا بند کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ آپ اس وقت آرام نہیں کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جب سے پتا چل گیا ہے آپ کے عشق کے اندر اور آپ کی محبت کے اندر، میں نے رات کا سونا چھوڑ دیا کہ کب نبی آ جائے میرے گھر پر اور میرے کو ساتھ میں چلنا ہو جائے، اور میں سو رہا ہوں اور نبی آئے اور میرا انتظار کرے اور نبی کو تکلیف ہو، یہ مجھے گوارا نہیں، کہ یہ مجھے گوارا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تین چیزوں سے بہت زیادہ محبت ہے، ایک خوشبو، اور اسی طریقے سے نیک بیوی، اور اسی طریقے سے خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ تین چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی تین چیزیں بہت محبوب ہیں، مجھے بھی تین چیزیں بہت محبوب ہیں۔ ایک تو یہ کہ میری بیوی میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، اور دوسرا کہ مجھے جس چیز سے محبت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے حکم کے اوپر میں اپنے مال کو خرچ کروں، آپ کے حکم کے اوپر میں اپنے مال کو خرچ کروں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تین چیزیں ارشاد فرمائی، ایک تو یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح کے اندر ہو، اور اسی طریقے سے آپ کے حکم کے اوپر میں اپنے مال کو سارا خرچ کروں، اور میں آپ کی ہر وقت اطاعت کروں، یہ مجھے پسند ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر عشق اور محبت بہت زیادہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت نبی کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عشق کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا اور لوگوں کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے، اور یہ بھی ربیع الاول کے مہینے ہی کے اندر جیسے پیدائش ہوئی ہے ویسے وفات بھی نبی علیہ السلام کی ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی ہوئی ہے۔ جب حضرت عمر کو پتا چلا تو تلوار ہاتھ میں لے لی اور فرمایا عشق اور محبت کے اندر کہ کوئی یوں نہ کہے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، نبی کے انتقال کی خبر کا سننا عشق اور محبت کی وجہ سے ان کو گوارا نہیں تھا، عشق اور محبت کی وجہ سے یہ خبر سننا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہیں تھا۔ تو یہ ہے نبی سے عشق۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، مہمان بن کر کے آئے، اور جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لائے اور جب آپ واپس لوٹ رہے تھے، آپ کے گھر سے واپس لوٹ رہے تھے، تو حضرت عثمان اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک کو گن رہے تھے، قدم مبارک کو گن رہے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے، آپ کے قدم کیوں گن رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے قدم مبارک گن رہا ہوں کہ جتنے قدم میرے گھر تک پڑے ہیں اتنے غلام میں آپ کی وجہ سے آزاد کروں، اور غلام یہ قیمتی مال اس زمانے کا، تو قیمتی مال گویا میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کروں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے محبت اور عشق کے متعلق کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت علی کو اپنے بسترے کے اوپر سلا کر کے جا رہے ہیں، اپنے بسترے کے اوپر، اور باہر دشمن گھیرا رکھے ہوئے ہیں کہ کب نبی باہر نکلے اور حملہ کر دے، اور اندر حضرت علی کو اپنے بسترے کے اوپر کہہ رہے کہ یہ امانت ہے اور آپ یہاں پر آرام کرو، اور آپ باہر آ رہے ہیں، دشمن کے جھمگٹوں سے باہر نکل رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بے خوف اندر آرام کر رہے ہیں کہ جب نبی نے کہہ دیا ہے اور نبی کا حکم ہے تو نبی کے عشق اور محبت
محبت کے اندر اگر جان بھی چلی جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن جب نبی کی عشق اور نبی کی محبت کے اندر آپ کی بات کو مانا اور آرام کیا ہے، کسی نے کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑا اور آپ کا کوئی بال بکا نہیں ہوا۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق کے اندر آپ نے قربانی دی۔ یہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ جن کے دل میں نبی کی محبت تھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی ضرورت پیش آئی اور حضرت علی کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو کوئی ضرورت ہے، اس کی وجہ سے آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کی حالت کو دیکھ کر کے مزدوری کے لیے گئے، کام کے لیے گئے اور ایک یہودی کے باغ کے اندر مزدوری کرنے کے لیے گئے اور ان کے کھیت کو پانی پلانے کی ذمہ داری لی اور کنویں میں سے ڈول کو پانی کا بھر بھر کر کے نکال رہے تھے، یہاں تک کہ 18 ڈول پانی کے بھر بھر کر کے نکالے اور یہودی کے باغ کے اندر مزدوری کی، تو اس مزدوری کے بدلے کے اندر اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 اجوا کھجوریں عطا کی کہ یہ تمہاری محنت اور مزدوری کا بدلہ ہے۔ اور پھر اس 18 کھجوروں کو لے کر کے اجوا، جس کی حدیث کے اندر فضیلت آئی ہے کہ زہر اثر نہیں کرتا ہے، جادو اثر نہیں کرتا ہے، تاک عدد صبح کھانے کی وجہ سے، یہ 18 کھجوریں لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ اس کو قبول کر لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت علی سے، اے علی تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عشق اور محبت نے مجھے اس چیز کے اوپر ابھارا۔ یہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک مرتبہ صلح نامہ لکھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلح نامہ لکھوا رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے ھذا ما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ تو مشرکین بھڑک اٹھے کہ ہم تم کو نبی ہی نہیں مانتے ہیں، رسول ہی نہیں مانتے ہیں، اگر ہم تم کو رسول مانتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا، اس طریقے سے مت لکھاؤ، رسول اللہ کو مٹا دو اور محمد ابن عبداللہ لکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دو اور محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت علی سے فرمایا کہ یہ رہنے دو، یہ لکھو، اس کو نکال کر کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو صلح نامہ کے اندر، حضرت علی فرما رہے ہیں میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں نے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے میں اس کو کبھی نہیں مٹا سکتا ہوں، آپ نے اس کو نہیں مٹایا۔ کیوں؟ کہ حضرت علی کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی عشق اور اللہ کے نبی کا عشق اور اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ ایسے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر بھی بزرگوں محبت بھری ہوئی تھی۔ آج ہم صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں محبت جو دل میں ہونی چاہیے ویسی محبت ہم پیش نہیں کرتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے اعتبار سے عشق اور محبت کو پیش کریں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوش کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوش کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ خندق کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ دشمنوں کی خبر گیری کرو، دشمن کیا کر رہے ہیں، اور اس وقت سخت ٹھنڈی ہے اور اس وقت صحابہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی سامان نہیں، لیکن حضرت حذیفہ کو وہاں پر خبر لینے کے لیے دشمن کے جھمگٹوں کے اندر بھیج رہے ہیں۔ اب حضرت حذیفہ کو جب بھیج رہے ہیں تو صحابہ تعجب کر رہے ہیں، ایسی ٹھنڈی کے اندر اور ایسے سخت حالات کے اندر بھیج رہے ہیں، لیکن حضرت حذیفہ کے دل کے اندر عشق تھا، محبت تھی اور نبی کا حکم تھا، آپ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، سخت ٹھنڈی کے اندر گئے اور بغیر ہتھیار کے گئے اور وہاں پر سے دشمنوں کی خبر گیری کر کے واپس آ گئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جس وقت میں واپس آ گیا تو میرے کو وہاں پر نہ کسی قسم کی کوئی ٹھنڈی لگی اور نہ دشمن نے میرا کچھ بگاڑا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بھیجا تھا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا تھا اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا تھا۔ اسی طریقے سے بزرگوں، ہمارے اکابرین اور اللہ والے جو دنیا سے چل بسے ہیں، انہوں نے بھی اپنے عشق اور محبت کا حقیقی معنوں کے اندر، صحیح معنوں کے اندر ثبوت پیش کیا ہے، اور ایسا ثبوت پیش کیا ہے کہ بزرگوں ان کے اوپر رشک آتا ہے کہ حقیقی معنوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں کے اندر عشق رکھنے والے اور محبت کرنے والے یہ لوگ تھے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہم سب نے سنا ہے، بزرگوں یہ اکابر دیوبند میں سے ہیں، جن کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بہت زیادہ تھی۔ ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوں اور نبی کے روضے کے اوپر جا کر کے صلاۃ و سلام پیش کروں، کہ بار بار مجھے یہ موقع ملے، بار بار مجھے حرمین شریفین کی زیارت کا موقع ملے۔ لیکن جس وقت دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھا رہے ہیں، معمولی تنخواہ ہیں، معمولی پگار ہے، اور اس کے اوپر مشکل سے گھر کا بسر ہو رہا ہے، گزر ہو رہا ہے، اتنا روپیہ نہیں ہے کہ آپ مدینہ جائے، لیکن آپ کے دل کے اندر عشق اور دل کے اندر تڑپ اور محبت ایسی بھری ہوئی تھی کہ اگر کوئی حج کرنے والے جاتے، کوئی عمرہ کرنے والے جاتے تو تڑپ اٹھتے اور یوں کہتے کہ عشاق تیرے گھر پر آ رہے ہیں اور حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یہیں پر ہیں، کہ حسین احمد مدنی کو کب موقع ملے گا کہ وہ بھی نبی کے در پر حاضر ہو اور اللہ کے گھر پر حاضر ہو، نبی کے روزے کے اوپر حاضر ہو اور صلاۃ و سلام پیش کرے۔ اس طریقے سے حج کے موقع کے اوپر جب حاجی لوگ جاتے تو تڑپ اٹھتے، اور اسی طریقے سے عمرہ کرنے والے جاتے تو تڑپ اٹھتے کہ کب موقع ملے اور میں وہاں پر جا کر کے ان جگہوں کی زیارت کروں۔ لیکن جب صحیح معنوں میں عشق تھا اور محبت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عشق اور محبت کے اوپر وہاں کے دروازے کھول دیے۔ رات کو جب سوتے اور کبھی یاد آ جاتا تو آپ کی نیند اڑ جاتی، کھانا کھاتے اور کھانا کھاتے کھاتے یاد آ جاتا کہ نبی کا شہر اور اللہ کا گھر، تو آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا، لیکن حقیقی معنوں میں عشق اور دل میں طلب تھی، اللہ نے وہاں کے دروازے کھول دیے، اور ایسے دروازے کھولے کہ 18 سال تک مدینہ منورہ کے اندر رہے، اور 18 سال تک نبی کے روضے کے پاس میں، جہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہاں پر آپ حدیث کا درس دیتے رہے، سبق دیتے رہے، اور یوں کہتے رہے جیسے ہم کوئی حدیث بیان کرنا ہو تو یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ وہاں پر قبر مبارک کے پاس میں حدیث کا درس دیتے تو انگلی کا اشارہ کر کے یوں فرماتے کہ یہ قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ 18 سال تک مدینہ منورہ کے اندر درس دیا روزے کے پاس میں، اور آپ کے دل میں کیسا عشق تھا کہ جب رات کا وقت ہو جاتا، سب سو جاتے، تو اس وقت یا تو تہجد سے پہلے اپنی داڑھی مبارک سے، اپنی داڑھی سے قبر مبارک کی آس پاس کی جگہ کو صاف کرتے، نبی علیہ السلام کے پاس کی جگہوں کو، وہاں کی جالیوں میں لگی ہوئی دھول کو اپنی داڑھی مبارک سے صاف کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، اور بزرگوں ان کے دل میں یہ عشق اور محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس ربیع الاول کے مہینے کی برکت سے پورا سال بلکہ پوری زندگی حقیقی معنوں میں عشق اور محبت عطا فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔